اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ عوام میں ایک بات کی غلط فہمی پائی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر غلطی کر جاتے ہیں۔ ممبر کا کام ہے وہ دین کے مسئلے پر گونگا نہیں رہے، ممبر کا کام ہے وہ بولے، غلطی کی اصلاح کرے۔ پیغمبر علیہ السلام کے نائب یہ علماء ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ لوگوں اگر میرے وارث دیکھنے ہو امت کے علماء حقانی کو دیکھ لو، یہ علماء حق پیغمبر کے وارث ہیں کیونکہ انہیں علم ملا ہے، نبی پاک نے وراثت میں علم چھوڑا ہے، جس کو علم ملا جتنا زیادہ ملا وہ اتنا زیادہ پیغمبر کا وارث ہے۔ تو ممبر گونگا نہ رہے۔ میں نے آج جمعہ کے خطبے میں بھی کہا ہے اور آپ کے سامنے بھی ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بڑی غلطی عام ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ مجھے بھی کئی بار، اس دفعہ تو کتنے میرے شاگردوں نے اپنی والداؤں سے فون کرا کر امی کو مسئلہ سمجھا دیں، جی خالہ کیا کہنا ہے؟ بیٹا میں نے گھر میں میلاد پڑھوانا ہے، مجھے اس کا طریقہ بتا دیں۔ میلاد پڑھوانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کے مطلب پہ غور کیا ہے آپ نے؟ میلاد پڑھا لو۔ میلاد کا معنی، میلاد درود پاک کا نام ہے، میلاد ورد کا نام ہے، میلاد وظیفے کا نام ہے، میلاد کسی آیت کا نام ہے، میلاد کسی درود کا نام اور کلمے کا نام اور عبارت کا نام ہے۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میننگز، اس کا معنی، اس کا مطلب، مفہوم، مراد، ایکسپلینیشن، وضاحت، تشریح کیا ہے؟ کبھی میلاد کا مطلب دیکھو۔ میلاد کا مطلب ہے ڈیلیوری، میلاد کا مطلب ہے پیدائش، میلاد کا مطلب ہے ولادت۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ولادت کورس پڑھوانے ہیں آپ نے؟ یہ کیا کہا آپ نے؟ ہم نے میلاد پڑھوانا ہے، کیا مطلب؟ ہاں آپ کہتے ہیں میں محفل درود شریف رکھ رہی ہوں، پھر بات بنتی۔ میں سیرت النبی کا جلسہ رکھ رہی ہوں، پھر بات بنتی۔ حضور پاک کا ذکر حبیب کی بات رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، پھر بات بنتی۔ یہ میلاد پڑھوانا کیسے کہتے ہیں؟ یار پیدائش بھی پڑھوائی جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب غلط فہمی ہے جو غلط العام ہم میں داخل ہے۔ جو آپ نے پروگرام سیرت کا کرانا ہے نا، تو میلاد پڑھوانا نہ کہا کرو، یہ کہا کرو ہم رسول اللہ کی عزت اور احترام کے لیے حضور پاک کے تذکرے میں ایک سیرت کا پروگرام کر رہے ہیں۔ سیرت کا پروگرام ہے۔ میلاد پڑھوانا لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایک دعا ہوگی، اللہم انا نستعینک و نستغفرک پڑھ کے جیسے دعائے قنوت پڑھ لی ویسے میلاد پڑھ لیا۔ اور بابا پڑھنا کیا ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش ہے، پیدائش کو پڑھا جاتا ہے، پیدائش کی ریڈنگ کی جاتی ہے، ریوائزنگ کی جاتی ہے، دہرایا جاتا ہے۔ اور بھائی میلاد پڑھوانا کچھ نہیں ہے۔ یہ کہو میں نے گھر میں سیرت النبی کا پروگرام رکھنا ہے، میں نے اپنی مسجد میں سیرت کی محفل رکھنی ہے، یہ ہے میلاد پڑھوانا۔ یہ غلطی ہے۔ ایک غلطی اور ہے، میں پنجاب میں ایک جگہ تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کا یہ پروگرام شہر کی بڑی چوک پر ہے، میں نے کہا اس چوک کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میلاد چوک۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ میں نے کہا میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہے ولادت، آپ کے ہاں ولادت چوکوں پر ہوتی ہے؟ ولادت چوک پہ ہوتی ہے؟ برسر ممبر و برسر بازار ہوتی ہے، برسر اظہار ہوتی ہے۔ میلاد چوک کا مطلب، میلاد کا معنی ہے ولادت، یہ ولادت چوک ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہم نے حضور پاک کی عزت اور احترام کی وجہ سے رکھا۔ میں نے کہا آپ ختم نبوت چوک رکھ دیتے، آپ محمد الرسول اللہ چوک رکھ دیتے، محمدی چوک رکھ لیتے، ابو بکر عمر عثمان حیدر چوک رکھ لیتے، خلفائے راشدین چوک رکھ لیتے۔ یہ میلاد چوک کا معنی ذرا مجھے فرما دیں۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش۔ اور خدا کے بندے تو کیا عزت اور احترام کی بات کرے گا، اعزاز اور اکرام کی بات کرے گا؟ اور میلاد کا معنی پیدائش ہے۔ عزت داروں کے ہاں پیدائش تو چھپ کے کمروں میں ہوا کرتی ہے، تو چوک کی بات کر رہا ہے۔ چوک پر میلاد اور ولادتیں ہوتی ہیں۔ یار ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی پیدائش تو چھپ کے کمرے میں ہو، اور تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد چوک کہہ کے کون سی عزت کر رہا ہے؟ تو یہ لفظ بھی صحیح بولیں۔ یہ عجیب ہمارے ہاں ترتیبیں ہیں۔
یہ جی میلاد چوک ہے، میلاد ایریا ہے، میلاد پارک ہے، میلاد بازار ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی معنی پہ غور کر لیں، کبھی یا مجھے سمجھا دیں کہ بابا میلاد کا معنی پیدائش نہیں ہے، آپ ڈکشنری سے مجھے سمجھا دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اور جب معنی ہی یہی ہے ولادت، مطلب ہی یہی ہے پیدائش، پھر پیدائش چوک رکھی جاتی ہے؟ پیدائش چوکوں پہ نہیں ہوتی، کمروں میں ہوتی ہے۔ تو یہ غلطی ہے عوام میں نے کہا ہم نہیں بولیں گے نا تو ممبر گونگا ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں ہے جو مولوی دین کا علم سمجھے اور نہ بتائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او البدع وصبت اصحابی فلیظہر العالم علما۔ فرمایا جس وقت بدعتیں عام ہو جائیں، فتنے عام ہو جائیں اور پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو گالیاں دیا جانے لگیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، عالم کو چاہیے اس گالیوں کے خلاف، اس تبرے کے خلاف اور بدعات و رسومات کے خلاف، فتنوں کے خلاف بولے، اپنے علم کا اظہار کرے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، یہ واضح کرے۔ کہا اگر ایسے نہیں کرے گا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی عالم دین نے یہ فریضہ سر انجام نہیں دیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں جو عالم فتنے کی تردید نہیں کرتا، جو عالم بدعت کا رد نہیں کرتا، جو عالم تبرے کو کنڈم کر کے تردید نہیں کرتا، اس پر اللہ بھی لعنت بھیجے گے، رب کے فرشتے بھی لعنت بھیجے گے، تمام لوگوں کے بقدر اس پر لعنتیں برسیں گی۔ وہ فرض پڑھنے آئے گا، لا یقبل اللہ فرض قبول نہیں کریں گے، ولا عدلا وہ نفل سنت پڑھے گا، اللہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ جب غلطی ہے نا تو پھر غلطی بتانی چاہیے، کسی کے ڈر کے مارے، کسی کی بات کے مارے علم کو چھپا جانا یہ علماء دیوبند کے ہاں نہیں ہے۔ ہم واضح کرنے والے ہیں، حقیقت بتانے والے ہیں، ریلائز کر کے آنکھوں میں دکھانے والے ہیں کہ یہ جملہ ہے۔ تو میلاد چوک کا مطلب، اس کا معنی یہاں پیدائش ہوئی۔ میلاد پڑھوانے کا مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ایک بار پھر پیدائش ہو رہی ہے؟ کیسی باتیں ہیں یار۔ تو اس لیے آج کے بعد اہل حق میں سے کوئی یہ جملہ نہ بولے کہ میں نے میلاد پڑھوانا ہے، بلکہ کیا بولے گا؟ میں نے سیرت النبی کا پروگرام بول لینا، دو بندے لیندے، باقی سارے چپ کر کے بیٹھے۔ تو چپ دروزہ رکھے۔ میں پورے 33 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، 33 آورز میں نہیں سویا۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ کی مدد ختم ہو جائے۔ میں کل دن 11:30 بجے سے جاگ رہا ہوں، آپ حساب لگا لیں۔ میں کل دن 12:30 بجے سرگودا سے نکلا، میں ملتان آیا، ملتان سے نکلا میں لودھرا گیا، لودھرا سے نکلا میں رحیم یار خان گیا، میں رحیم یار خان سے رات 1 بجے نکلا ہوں اور میں یہاں صبح پہنچا ہوں۔ میں نہیں سویا، میں نے جمعہ کا مطالعہ کیا، پھر میں نے جمعہ پڑھایا، جمعہ کے بعد پھر میں نے خواتین میں گفتگو کی ہے، پھر عصر کے وقت آیا، پھر عصر میں گفتگو کر کے ایک نکاح پڑھایا، پھر مغرب ہوئی، مغرب کے بعد کچھ ملاقاتیں تھی، شام میں آپ کے سامنے ہوں۔ تھکا تو مجھے ہونا چاہیے، چہرے پر اثرات تو تھکاوٹ کے میرے ہوں، بولنے میں کم ہمتی تو میری ہو، میں تو اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہوں، لیکن آپ نہیں بولتے۔ کیا کہیں گے؟ ہم گھروں میں میلاد پڑھوائیں گے؟ سارے باہر والے، بنگلہ دیش والے بھی علام ہیں نا، باہر والے نہیں بولتے، اندر والے علیہ حسن بے چوپ بیٹھے۔ حضرت حافظ عبد المجید صاحب بیٹھے، اللہ انہاں کو جزائے خیر دے، سارے بزرگ ہیں، وڈیاں تے فیصلہ رکھو چاہ، اس سیر کو بندہ تولے نا، 4 سیر دے، یہ بکو تولے تو 4 شارکاں دیئے، ایکو ہلاون سوکھ ہے، ایکو ہلاون اوکھ ہے، تو سیر ہلیں دے وے سوکھی جیب بھلا واللہ دے بندے، زبان کو ہلائیں، بولیے آپ کہیں گے ہم نے میلاد پڑھوانے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، حضور پاک جزاکم اللہ۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے گھر میں کون سا پروگرام رکھنا ہے؟ اونچی آواز سے کیا رکھنا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل واضح، اپنے موقف کو سمجھو،
اپنے مطلب کو سمجھو، اپنے نظریے، مذہب اور ایمان اور مسلک کو سمجھو، اس سے نہ ہٹو.